سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جو مالک بحر و بر ہے، مالک شرق و غرب ہے، مالک شجر و حجر ہے، مالک شجہات ہے، مالک کل کائنات ہے، اور ہم سب جس کے لفظ کن کے منتظر ہیں اپنی اپنی زندگی کے مسائل و مصائب میں۔ بے شمار درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار ان گنت درود پاک کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور عاشقوں کے دلوں کا چین ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان کے 20 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں، 2 عشرے مکمل ہو گئے، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی کی مثال برف کی مانند ہے کہ جو پگھلتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت ہے کہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، عام طور پر جو رمضان الکریم ہمیں ملا کرتا تھا، یعنی اس سال اور پچھلے سال کی میں بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جتنے بھی رمضان الکریم ہمارے گزرے، جتنے بھی رمضان ہمیں نصیب ہوئے، وہ کووڈ جیسی بلا میں کبھی بھی نہیں دیکھے ہم نے۔ ہماری مساجد میں نمازوں میں اہتمام، تراویح میں اہتمام، شب قدر کی راتوں میں اہتمام، قدر کی جو راتیں ہیں اس میں اہتمام، آخری عشرے میں انتہائی اہتمام ہوا کرتا تھا مساجد میں، اور ہمارے گھروں میں بھی خاص طور پر ہماری زندگیوں میں، ہمارے بازاروں میں ایک رونق لگتی تھی، اور ایک جو روایتی انداز سے ہماری عید کا تہوار، ہمارا یہ فیسٹیول منایا جاتا تھا، وہ یقیناً ان 2 سالوں سے نہیں ہو رہا۔ کبھی کووڈ آ جاتا ہے، کبھی لاک ڈاؤن آ جاتا ہے، کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، تو یہ سارے ہماری روایات تھیں وہ تقریباً معدوم ہو کر رہ گئی ہیں۔ ناظرین محترم، سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ کہ جہاں ہماری سوشل لائف ختم ہو گئی ہے، ڈسٹرب ہوئی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو رمضان کا جو تہوار ہے یہ بری طرح متاثر ہوا ہے، اس سینس میں کہ جہاں مساجد میں ہم جا کر انتہائی والہانہ محبت سے اور بڑے اہتمام سے عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ اہتمام اب نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ اعتکاف کو لے لیجئے، کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال بھی یکسر نہیں ہوا، اور اس سال اگر ہو رہا ہے اعتکاف تو بڑے محدود پیمانے پر، ورنہ کیا مسجدوں کی بہاریں ہوا کرتی تھیں آخری عشرے میں، کتنے اہتمام سے اعتکاف کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور خاص طور پر جب یہ 20واں روزہ آتا تو عصر کے ٹائم سے ہماری جو محلے کی مساجد ہیں اس میں بالخصوص دوڑیں لگتی تھی، لوگ جگہ قبضہ کرنے کے لیے، جگہ پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتے تھے، اور ظہر کی نماز سے تکیہ اور چادر لے آتے تھے اور وہاں رکھ دیتے تھے کہ جناب یہ جگہ میری ہے۔ اعتکاف میں یہ ایک اہتمام اور لوگوں کا شوق اور جذبہ، اور ان عاشقوں کا جو عاشق اعتکاف رہا کرتے تھے، جو عاشق اعتکاف ہیں، پھر عاشق اعتکاف مدینہ ہیں، جو مدینہ منورہ کے عاشق ہیں اعتکاف کے، ان کے دل پر تو بہت ہی غم طاری ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں الحمدللہ، جو عاشق اعتکاف مدینہ ہیں وہ انتہائی اس وقت حزن و ملال کی کیفیت میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے گھروں میں، اپنے محلے کی مساجد میں ہر سال، یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 20 سال سے اپنی مساجد کے محلے کی مساجد میں اعتکاف ہر سال کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ گویا کہ اس کووڈ نے ہماری عبادات کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، اور پھر اس انداز کے اعتکاف ہے، رمضان ہے، اور پھر عید اور بقرعید اور اس انداز کے جو ہمارے تہوار ہیں بہت متاثر ہوئے۔ ہم آج اعتکاف پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا و مولا کا اعتکاف سے جو آپ کا ایک طریق رہا، حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریق رہا، یعنی 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، جب تک آپ کو رمضان ملے آپ نے اعتکاف کیا، لیکن جب 1 سال آپ کو نہیں ملا، اعتکاف آپ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو میرے آقا کے قربان جائیے، اگلے سال حضور نے ڈبل اعتکاف کیا، یعنی 10 دن کی جگہ حضور 20 دن تک آپ اعتکاف میں اعتکاف فرما ہوئے۔ تو یہ بڑی حسین عبادت ہے اور اللہ سے رجوع کرنے والی عبادت ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ کلام کریں گے اور اس پر مزید بات ہوگی، اور اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اعتکاف کی برکتیں کیا ہیں اس پر کلام کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اور آپ کے انتہائی واجب الاحترام ہر دل عزیز جناب حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ کچھ تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی ہے آج۔ جی ماسک پہنا ہے، بس پیغام یہی ہے کہ ماسک آپ پہن کے رکھیں، ایس او پیز پر عمل کریں اور عبادات میں کمی نہ کریں۔ یعنی 20ویں روزے میں آج آپ نے اعتکاف، میں نے ابھی تک غور نہیں کیا تھا، میں مقصد اپنے ذہن میرا انٹرو کی طرف اور پروگرام کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی میں نے آپ سے کہا السلام علیکم علامہ صاحب تو ایک دم دھیان میرا آپ کی طرف گیا کہ آپ نے جناب اس کو اسٹوڈیو کے اندر بھی لے آئے ہیں۔ نہیں بس یہ پیغام ناظرین کے لیے ہے، اسٹوڈیو میں تو ابھی میں اتار دیں گے ناظرین کے لیے، حکومت کی طرف سے بھی، ہمارے چینل ہماری افطار نشریات کی طرف سے پیغام ہے کہ ایس او پیز پہ عمل، ایس او پیز پہ آپ کا ہی بھلا ہے یار، یہ ماسک پہننے میں کیا جاتا ہے؟ لوگ جناب ضد میں نہیں پہنتے، برم بازی میں نہیں پہنتے، بھائی اللہ کے بندے پہن لو، اگر بیماری نہیں بھی ہے تو حکومت وقت کا آرڈر ہے، پہن لو بھائی۔ اچھا دوسرے ہمارے ساتھ مہمان جناب کراچی سے تشریف لائے ہیں، یہ لاہور آئے ہوئے تھے اور ان کا مجھے فون آیا، یہ میرے بڑے ہی پرانے اور بچپن سے میرے ساتھ، یہ ان کا بچپن میرے ساتھ گزرا ہے اور نعت کا انہیں شوق ہے، لیکن باقاعدہ ان کا کوئی نعت کا پروفیشنلی یہ نہیں کرتے، ان کا اپنا بزنس اور کاروبار ہے، لیکن نعت جو ہے نا وہ نعت ہے، وہ اگر کوئی جس انداز سے بھی کرے، حضور کی نعت جو ہے ایک عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنا چاہیے، اس کو پروفیشنلی کرو، اگر پروفیشن بنانا ہی ہے کرو، لیکن اس کی ڈیمانڈز اور اس کے پیسے اور یہ سارا کچھ نہ رکھ کے کیا جائے تو پھر آپ دن رات حضور کی محفلوں میں جائیں گے، آپ کا پھر پروفیشن ہے۔ جناب تشریف فرمائیں، کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب عتیق احمد رحمانی صاحب۔ عتیق بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ آپ سے نعت سنیں گے، اور ہم نے آپ کو خاص طور پہ بلایا ہے کہ بھائی کراچی سے آئے ہیں تو اتنا تو اکرام بنتا ہے نا ان کا کہ ہم سے ملنے آئے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی آپ نے نعت بھی پڑھنی ہے۔ اچھا علامہ وقاص علی خالد صاحب، آج یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ بالخصوص ہے اعتکاف کے حوالے سے، اور میں نے تو انٹرو میں اور باتیں نہیں کی جو اعتکاف سے متعلق جو فضیلتیں اور احادیث آئیں گی انشاءاللہ، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذریعے ہوں، اور بس بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھیں کووڈ میں ہمارا کیا حشر ہوا ہے، یعنی اکنامیکلی تو جو ڈیزاسٹر آیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو عبادات اور اعتکاف تو خاص طور پر بہت بری طرح متاثر ہو۔ شوکت بھائی آج 20واں روزہ ہے، یقین مانیں کہ پہلے بھی دل دکھی تھا، معاملات ایسے تھے کہ وہ جو ہیپینس ہوتی ہے فیس پہ یا آپ کے دل میں وہ نہیں تھی، مگر آج تو دل مرجھایا ہوا ہے، اور دائیں بائیں کا ماحول دیکھ کے، کبھی شہر اعتکاف لاہور میں سجدہ، حضور داتا صاحب کے دربار پر انوار کے سائے تلے ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے، گلی محلے کی مسجدوں کے اندر ایک عوام بڑی محبت اور شوق کے ساتھ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے خود زندگی میں مسنون اعتکاف بھی کیے، نفلی اعتکاف بھی کیے، اور آج واقعی بڑا دل اداس ہے کہ عصر کے بعد تو ایسا ماحول ہوتا تھا کہ مسجدیں اور دربار مختلف جگہوں پہ ایک رش ہوتا، ہجوم ہوتا، جائے نماز پاس ہوتی، تسبیح پاس ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، مگر آج وہ کیفیت نہیں ہے۔ آج سوائے ہم بات کرنے کے، دکھ کا اظہار کرنے کے، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم پہلے یہ دعا مانگتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں کمی نہ آئے، ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکے رہیں۔ اور اعتکاف اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو خالق کائنات نے پیغام دیا کہ آپ نے میرے گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو صاف کر دیں، اس گھر کو پاک کر دیں کہ یہاں اس میرے گھر کے اندر نماز پڑھنے والے بھی آئیں گے، چہار دانگے عالم سے، دنیا کے طول و عرض سے لوگ آئیں گے، میرے گھر کا طواف بھی کریں گے، میرے گھر میں نماز بھی پڑھیں گے۔ اور خالق کائنات نے صرف طواف اور نماز کی بات نہیں کی، خالق کائنات نے فرمایا اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اس گھر میں جہاں پہ طواف ہوگا، جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، وہیں پہ اس گھر میں اعتکاف بھی ہوگا۔ تو جو اعتکاف کا جو تسلسل ہے یہ صدیوں پرانا ہے، اس کے انداز ڈیفرنٹ ہیں، اس کے طریقے جدا ہیں، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا، اور ایک دفعہ اعتکاف باوجود سفر نہ کر سکے، مگر جیسے آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو قضا کر کے دکھایا۔ قضا کرنے کا مقصد یہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ دنیا کو اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، اس کی اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ عبادات میں ایک ایسی عبادت ہے جو بڑی خاص عبادت ہے۔ آپ پورا مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جب اس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو آپ اپنی عبادت
عبادات کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سر بسجود ہونا اور پھر اعتکاف کی نیت کرنا اور معتکف ہونے کا شرف حاصل کرنا، یہ انعام خداوندی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام کے اصحاب نے، آقا علیہ السلام کے ازواج نے بڑی تسلسل کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اور اس اعتکاف کو آقا علیہ السلام تاجدار کائنات نے ایک دفعہ 30 دن بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، 20 روزے بھی اعتکاف فرمایا، اور رمضان کا آخری عشرہ تو یہ سنت موقدہ اعتکاف ٹھہرا۔ اور خالق کائنات کی طرف سے یہ پیغام کہ ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا اعتکاف کے مقاصد میں سے انشاءاللہ آگے بات آئے گی، سب سے بڑا مقصد ہے شب قدر کا حصول، شب قدر کو تلاش کرنا، شب قدر کو پا لینا۔ اور یہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اتنی آسانی ہو چکی ہے شوکت ویسی صاحب کہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتیں جو ہیں، آج رات آنے والی ہے پہلی طاق رات جو ہے، ان طاق راتوں میں ایسی رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 81-82 سال کی عبادت بنتی ہے۔ پوری زندگی بھی ہم لگے رہیں تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے جو اس رات اللہ کریم وہ ہمیں عطا فرما دے، تو اس کا جو ہمیں اجر ملے گا، ہمیں جو انعام ملے گا، یہ آقا علیہ السلام کی امت کو رب نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ پہلی امتوں میں عمریں زیادہ ہوتی تو وہ عبادت و ریاضت خوب کرتے، آقا علیہ السلام کی امت کی عمریں اوسطاً کم ہیں، مگر راتیں ایسی رب نے عطا فرما دی ہیں کہ جن راتوں کی عبادت، جگرتا، شب بیداری انسان کو اللہ کا قرب بھی عطا فرماتی ہے اور اجر میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو اعتکاف کا جو ایک مقصد ہے، خشوع خضوع، دنیا سے کٹ کے، دنیا کے معاملات سے کٹ کے، دنیا داری سے، مادیت سے کٹ کے انسان بالکل خشوع خضوع کے ساتھ اور یکسو ہو کے اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکنا، خالق کی بارگاہ میں آنا، تو یہ بڑا کرم ہے مالک کا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید ہم بات کریں گے۔ صحیح۔ اعتکاف گویا کہ بنیادی طور پر اس کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کھڑے ہو جانا جا کے کہیں، تو اللہ کے گھر میں جا کے رکنا، ٹھہر جانا اللہ کے لیے، اس کے در پہ پڑے رہنا، اس کے در پہ جھک جانا، اور اللہ کے دربار میں رک کر، ٹھہر کر۔ ایک تو شب قدر کی آپ نے بات کی کہ اس رات میں اس تلاش کیا جائے قدر والی رات کون سی ہے جو 1000 اعتکاف کے مقاصد میں ایک مقصد، سب سے بڑا مقصد وہ یہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے اس کا تجربہ بھی رہا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ساری دنیا سے کٹ کے، ساری دنیا سے، اچھا آج کل ہمارے ہاں تو اعتکاف ایک، یعنی کووڈ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک فیشن کے طور پہ بھی جناب مسجد کے سارے اوپر والا مالا بھی، اس سے اوپر والا فلور بھی، اس سے اوپر والا فلور بھی، سارے فلور بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی تم لوگ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ فرمانے لگے جی اعتکاف کرنے آئے۔ اچھا اعتکاف ان کا ایسا ہے کہ جناب وہ موبائل بھی ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، گھر سے مرغن غذائیں بھی منگائی جا رہی ہیں، کھانے بھی منگائے جا رہے ہیں۔ مقصد اعتکاف کا جو ایک مقصد آپ نے بتایا بنیادی، جو ایک اس کی وجہ ہے کہ ہمیں قدر کی رات تلاش کرنی ہے، اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے علامہ وقاص علی خالد صاحب، اس میں رک کر اللہ سے رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ کے دربار میں آ کر سرنڈر کر لینا کہ پروردگار میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس مسجد سے یا جب اس اعتکاف سے نکلوں تو میں بالکل پاک صاف ہو کر نکلوں، گناہ میرے ختم ہو چکے ہوں، میرے گناہ اور دھل جائیں۔ دنیا کی بات کریں تو یہ بھی ایک دھرنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان دے دیتا ہے کہ مولا اب تو نے معاف کرنا ہے، تیری کرم نوازی ہوگی، ہم اٹھ کے 10 راتوں کے بعد چلے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کے در پہ پڑے رہنا، جو اس کے در پہ پڑے رہتا ہے، جھکا رہتا ہے، آ جاتا ہے اور مانگتا ہے اپنے خالق سے۔ یقیناً اس پہ رجوع، یہ راتیں ہی رجوع کی ہیں، رونے کی، خشوع کی راتیں ہیں۔ دوسرا علامہ وقاص علی خالد صاحب، یہ جو ہم نے مقصد جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ محلے میں سے اجتماعی طور پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، اہل علاقہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اعتکاف کے لیے جا کے بیٹھنا چاہیے، نہ جا سکیں کچھ لوگ جائیں، تعداد بتائی گئی کہ اگر اس میں سے ایک بندہ بھی جا کے اعتکاف کر لیتا ہے
تو وہ پورے اس علاقے سنت پر موقدہ علل کفایہ ہے یہ، ایک بندہ کم از کم وہ ادا کرے گا تو محلہ بچے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے کوئی نہ. میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک بندہ بھی جا کر اگر کر لیتا ہے تو اس پورے علاقے والوں کی طرف سے وہ ادائیگی کی ایک صورت بن جاتی ہے، رحمت کے حصول کی ایک صورت بن جاتی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ پھر اس پر مزید بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. آپ بڑے سوال اس پہ کریں، اس پہ بڑے کوسچنز ہیں، پھر موجودہ صورتحال پہ بہت چیزیں اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے مہمان ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد فرید حسین صاحب. چلیں احمد حسین حسن سب ادھر کے ہی نام ہیں. محمد فرید حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فرید آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، انشاءاللہ آپ سے بھی کلام سنیں گے. عتیق احمد رحمانی صاحب ایک نعت شامل فرمائیں. میں نام لیوا ہوں پنج تن کا، وہ نور ہیں اس حسین چمن کا، میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں. اعتکاف ہمارا موضوع ہے جناب، اور مفتی شہباز سیفی صاحب کا انتظار اور قبلہ تشریف لے آئے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم مفتی شہباز سیفی صاحب سے بھی انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. عتیق احمد رحمانی صاحب جناب کراچی سے تشریف لائے اور ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جناب ہمارے وقت میں پروگرام میں وقت دیا. اور فرید حسین صاحب انشاءاللہ، محمد فرید حسین آپ سے بھی انشاءاللہ، آپ کے ساتھ تو فریدی نسبت نام فرید جڑا ہوا ہے، تو یہ فرید نام جس کا ہوتا ہے نا علامہ صاحب، مجھے تو ویسی مقصد کچھ کیفیت سی ہونے لگ جاتی ہے. یعنی بابا صاحب کا تصور و تخیل جو ہے نا ادھر ذہن چلا جاتا ہے. چشتی رنگ بھی ہے نا ہمارے مزاج میں تھوڑا سا، تو وہ پھر وہ بھی معاملات ہیں. ناظرین محترم، جہاں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، میں جوائن کیا ہے، بلکہ ابھی جوائن کیا ہے حضرت علامہ سید شہباز سیفی صاحب نے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو صحیح. جناب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت مزاج گرامی؟ اچھا، اعتکاف ہمارا موضوع ہے آج. اعتکاف بھی اور پھر آخری عشرے میں جو رحمتوں کی بہار لگتی ہے، اس حوالے سے ہمارا موضوع ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعتکاف کی لغوی معنی کیا ہے، اور پھر اس کی فضیلت کیوں میرے آقا و مولا نے بیان فرمائی، اور ضروری کیوں ہے، مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ علاقے سے محلے سے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہیے. ہمیں روایات ملتی ہے، حکم ملتا ہے، تو کیوں ایسا مطلب اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. بہت شکریہ ویسی صاحب. آج کا ٹاپک اعتکاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اعتکاف پر گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ، ساتھ میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ افطار کے ساتھ ہی وہ 21ویں شروع ہو جاتی ہے. وہ ہمارا کل کا موضوع ہے. اچھا، اس پہ وہ کل ایک وسیع علامہ مفتی اقبال چشتی صاحب جو ہے نا بالخصوص سے انہیں بھی اپنے مدعو کیا ہے اس حوالے سے جناب. اچھا، یہ اعتکاف کے حوالے سے جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر کو حکم فرمایا وَطَاہِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. واہ، کہ میرے گھر کو پاکیزہ رکھیے، صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، واہ واہ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، واہ، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. یعنی عبادت خدا بندی میں جہاں رکوع اور سجدہ ایک انداز ہے، جہاں طواف بیت اللہ اللہ کو منانے کا ایک انداز ہے، وہاں رب کو منانے کا ایک بہترین جو انداز ہے وہ اعتکاف بھی ہے. اب اعتکاف کیا کیوں جاتا ہے؟ ہم تو کرتے ہیں اس لیے کہ میرے کریم آقا کی سنت ہے، واہ، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر علاقے میں سے ایک شخص بھی نہیں اعتکاف کرتا مسجد میں تو سب پر اس کا وبال ہے، اور اگر ایک دو لوگ بھی کر لیتے ہیں تو سب کے سر سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے. صحیح. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان آخری ایام میں اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں. اعتکاف واجب، اعتکاف مسنون، اعتکاف نفل. اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا تو یہ وجوبی اعتکاف ہوگا، یہ واجب اعتکاف ہے. اور اگر وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں، ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک دن ہو سکتا ہے، 3 دن ہو سکتا ہے، وہ جتنا چاہے اس میں. لیکن ساتھ میں یہ ہوگا کہ جتنے دن وہ اعتکاف کرے گا اتنے دن ساتھ میں روزہ بھی رکھے گا. روزہ بھی ٹھیک ہوگا.
اچھا یہ جو ہے مسنون اعتکاف وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، صحیح، 20 رمضان المبارک سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک، چاہے وہ 29 کو نظر آ جائے یا 30 روزے مکمل ہونے کے بعد نظر آئے، 9 دن یا 10 دن، بالکل ٹھیک۔ اب اگر 9 دن بھی اگر وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور چاند نظر آ جاتا ہے تو ثواب اسے مکمل 10 دنوں کا ہی ملے گا۔ واہ، اب جو تیسری شے وہ یہ کہ ان دنوں میں حضور نے اعتکاف کیوں فرمایا؟ یہ سمجھنے کی بات۔ 3 عشرے ہیں رمضان کے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اوسطھا مغفرۃ، فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت، اور درمیان والا جو ہے یہ مغفرت کا ہے، وآخرھا عتق من النار، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اب یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں ویلکم کرنے والوں سے۔ بالکل، اب یہ رحمت بھی سمیٹ لی، مغفرت کی دعائیں بھی ہم نے کر لی، اب آخری ہے چھٹکارے کا۔ واہ، تو جب چھٹکارے کا عشرہ آیا تو ایک ہوتا ہے نا کہ مطالبات کرنے کے لیے بندے کا انداز ہوتا ہے، اپلیکیشن لکھ دی، اپلیکیشن لکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ سنوائی نہیں ہوئی یا کچھ دیری ہو گئی ہے، واہ واہ، تو پھر زبانی طور پہ جا کر کہا جی مہربانی کیجیے میں نے کچھ آپ کی طرف وہ اپلیکیشن بھیجی تھی، پھر بھی اگر لگے کہ نہیں بات ہو رہی تو پھر دھرنا دیا جاتا ہے۔ دھرنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینے والا انداز ہے، باہر بیٹھ جاتے ہیں نا افسر کے، باہر کے نکلے گا تو میں اس کو شکل دکھاؤں گا، یار میرا کام کر دو بھائی خدا کے لیے۔ اب یہ عاجزی کا عاجزی اور انکساری کا انداز بھی ہے، رک جانا، جا کے ٹھہر جانا، وہاں جا کے بیٹھ جانا اور کہنا بخشے گا تو اٹھیں گے، اور وہ بھی اتنا بڑا کریم ہے جو فرماتا ہے اچھا تو میرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور تو نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی، یہ شاپنگ کے دن تھے، لوگ شادی کے جو ہے عید کی تیاریاں کر رہے تھے، نئے نئے ملبوسات بنا رہے ہیں، اور تو وہ شاپنگ چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے گھر کا ایک کونا جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر بیٹھ گیا ہے، تو جا پھر تجھے ہم ایک ایک لمحے پہ تجھ پر نوازشات کریں گے۔ اب یہاں میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ روزانہ اعتکاف کرنے والے کو ہر دن حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک بڑی محنت ہے، مشقت ہے، ویزا لگوائیں، پھر ٹکٹ کروائیں، پھر آپ کے پاس اخراجات ہونے چاہیے، لگ پتہ جاتا ہے 40 دن میں لگ پتہ جاتا ہے، اور ایک پورا ایک جان جوکھم میں ڈال کے بندہ وہاں پہ جا کے ایک مشقت کرتا ہے، اور گارنٹی نہیں ہے قبول بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ ایسا خوبصورت موقع ہے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کر بیٹھ جانا ہے اور اس رب کو منانے کے لیے، کبھی سجدے کر رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی کملی والے کریم آقا پر درود پڑھ رہا ہے، اور ادھر یہ عبادات کر رہا ہے، ادھر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اللہ، یہ خاص عنایات کا یہ عشرہ مبارک ہے۔ اب اس میں پھر خاص بات یہ کہ اس میں طاق راتیں ہیں۔ اب اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ تقریباً پورا عشرہ شب بیداری کرتا ہے، شب بیداری، لیکن جو طاق راتوں کی شب بیداری ہے وہ کرنے کا جس انداز میں اسے موقع ملتا ہے، دوسرا شخص چاہے بھی تو اس انداز میں وہ نہیں کر سکتا، اور یقیناً جب شب بیداری کرے گا طاق راتوں میں تو اسے لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور لیلۃ القدر کا تعارف بھی کوئی عام تو نہیں ہے نا، خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل وہ ایک رات ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ٹھہرنا اپنی جگہ، رک جانا جا کے مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جا کے دھرنا دے دینا، بقول آج کل کی زبان میں آپ نے جا کے دھرنا دے دیا، آپ جا کے بیٹھ گئے، یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بیٹھنے کے دوران، اس اعتکاف کے دوران، اس رک جانے کے دوران اگر وہ ایک رات بھی نصیب ہو گئی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عام روٹین کی زندگی میں ہمیں نہ مل پائے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، دن بھر ادھر ادھر مارے پھرے، رات کو جا کے سو گئے، پتہ چلا وہ رات نکل گئی، لیکن اگر مسجد میں ہیں تو پھر وہ شرما حضوری بھی ظہر کے لیے اٹھنا ہے، عصر کے لیے اہتمام کے ساتھ جانا ہے، مغرب عشاء اہتمام کے ساتھ، فجر اہتمام کے ساتھ، اشراق چاش، تو پھر ممکن ہے کہ وہ رات جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اچھا علامہ صاحب، ادھر تک تو اعتکاف کی مزید فضیلتیں انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے، مدینہ منورہ میں بھی اعتکاف، جس طرح آپ نے شہر لاہور میں اعتکاف کا ذکر کیا جو منہاج القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن شہر مدینہ منورہ میں، شہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، مکۃ المکرمہ میں، اچھا اب جو ہے نا میری جو ذاتی کیفیت ہے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ ایک سال مجھے تحدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سال یہ سعادت ملی کہ میں معتکف ہوا دربار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں،
اچھا رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، یعنی وہ جو اعتکاف کووڈ سے پہلے کا، اب تو خیر وہاں پہ وہ پرچہ بناؤ اور پھر وہ اعتکاف حرم کے مسجد نبی میں سے تو ختم ہی کر دیا انہوں نے، چھتوں پہ کر دیا ہے، چھت پہ اعتکاف معتکف جو ہے نا وہ چھت پہ بیٹھے گا، پھر اس کے لیے پرچہ بنے گا سارا کچھ. لیکن جس سال میں بیٹھا تھا 17-18 کی بات ہے، 17 کی غالباً بات ہے کہ اعتکاف ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نصیب ہوا، تو حضور کے دربار میں جو اعتکاف کی کیفیت تھی نا وہ ایسی یعنی کہ عجیب و غریب، یعنی جو ایک عام آدمی ہے نا اس کے بس کی بات نہیں ہے. سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے دیکھا جائے تو، اس سینس میں کہ صبح جناب 9 سوا 9 بجے وہاں پہ لیٹنے نہیں دیتے آپ کو، سونے نہیں دیتے. صبح فجر کی نماز ہوئی، اشراق جیسے پہلے جو حرم کھلا ہوتا تھا وہ صفائیوں والے آ جائیں گے جناب، وہ صفائی کے لیے اٹھا دیں گے، نیند نہیں مل سکتی آپ. پھر اچھا آپ کو واش روم اگر جانا ہے نا تو آپ کو جا کے صبح جلدی جانا پڑے گا واش روم، ادروائز اگر آپ نماز ظہر کے قریب گئے واش روم کے لیے تو وہاں پہ لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، حالانکہ لمبے ہی واش روم ہیں وہاں پہ بہت سارے. لیکن تو میری یہ کیفیت تھی، میں نے کہا یار بڑا مشکل ہے اعتکاف کرنا. بہت سے لوگ اعتکاف سے اٹھ کے چلے گئے، اتنا سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اب جو یہ 2 سال سے مفتی صاحب گیپ ہوا ہے نا تو اب ایسے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بلا لیں، ہم ساری اذیتیں برداشت کر لیں گے، ہم سب اٹھا لیں گے، ہم ساری ہر تکلیف اٹھا لیں گے. لیکن کاش کہ آپ دوبارہ ہمیں اپنے دربار میں بلا لیں تو ہم یہ ساری اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نیند نہیں ملے نہ ملے اور جو تکلیف ہے. لیکن اچھا جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار کا اعتکاف ہے اس کی کیا بات ہے، کیا بہاریں ہیں وہاں پہ. لیکن ہمارے ہاں جو اعتکاف کیا جاتا ہے علامہ وقاص علی خالد صاحب، اس میں بڑی بے احتیاطی کی جاتی، کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے 10 دن اعتکاف بیٹھنا ہے، مسجد میں جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ نے چھٹی بھی لے لی، کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کو بھی آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کسی کے سپرد کر دیا کہ عید کے بعد میں دیکھوں گا کیا معاملات ہیں. جب اتنا کچھ آپ کرنے کے باوجود اور اتنے بڑے جو ایک ڈیسیجن تھے وہ لینے کے بعد اب بھی آپ بے احتیاطی کریں گے تو یہ بدقسمتی، لاپرواہی اور آپ کی کوتاہی ہے. اس کوتاہی سے بچنے کے لیے اگر ہم نے بھی اعتکاف بیٹھ کر بھی آپ نے موبائل فون کا استعمال بے دریغ کرنا ہے، آپ نے اعتکاف بیٹھ کر بھی آپ نے گھر کی معلومات لینی ہے، کیا پکا ہے، کون آیا کون گیا، یہ معلومات ساری آپ نے لینی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اتنی ساری موبائل فون آپ کے پاس ہے، پھر آپ گپیں لگا رہے ہیں، پھر آپ تلاوت قرآن مجید نہیں کر رہے، تو آپ نے 10 دن کے لیے چھٹی کس چیز کے لیے بھائی؟ 10 دن کے لیے اپنے کام کو کیوں آپ نے چھوڑا ہے؟ اعتکاف میں آئے ہیں تو آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی دہلیز پہ آ کے بیٹھنا اور دامن مراد کو پھیلا دینا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، خشوع خضوع کے ساتھ اس کی بندگی کو حاصل کرنا، زہد و ورع کو حاصل کرنا. تو ہمیں چاہیے جتنی سہولیات ہمارے پاس ہیں بھائی جان، ہمیں گھر سے جو کھانا بھی آ جاتا ہے، سحر بھی آتی ہے، افطار میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ گپے لگائیں گے اور ایسے معاملات کریں گے تو یہ ہم سب کے لیے اور جو معتکفین ہوئے ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لاپرواہی اور کوتاہی سے خود کو بچائیں. تو دنیا کے معاملات دنیا میں رکھیں، جب آپ اللہ کے گھر میں معتکف بن کر آ گئے ہیں، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، تو اور کوئی بیچ میں نہ ہو، آپ ہو، آپ کا خالق ہو، آپ کا مالک ہو، رب سے باتیں کریں، رب کے کلام کی تلاوت کریں، رکوع و سجود کریں، نوافل ادا کریں، دعائیں کریں اور وظائف کریں. آپ کو موقع مل چکا ہے زندگی میں، یہ ایام آپ کے قیمتی ایام ہیں، آپ کے سنہری ایام ہیں کہ جس میں آپ کا تعلق اپنے خالق سے جڑتا جا رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، کمی اور فلمز دیکھنا، ڈراماز دیکھنا اور واٹس ایپ کرنا، فیس بک دیکھنا، خدا کے لیے جب آپ بیٹھ چکے ہیں اعتکاف پر تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں آپ جھک جائیں. آپ یوں نہ کریں خدا کے لیے. ٹھیک ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، موبائل آپ کا آیا ہے، تو یہ مقصد یہ کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اعتکاف کرنے والا موبائل گھر پہ چھوڑ کے جائے. بالکل ایسا، اور پھر عید والے دن شکل دیکھے موبائل کی، کیونکہ جہاں ادروائز اگر وہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو، فیملی کو پتا ہے آپ کس مسجد میں ہیں، آپ کہاں پہ ہیں. اتنی آسانیاں، اتنی سہولیات ہیں کہ مغل یا شہنشاہ دیکھ کے وہ غش کھا کے گر جائیں. اتنی سہولیات ان لوگوں کو مل گئی. 10 دن کے لیے شٹر بند کر دیں آپ جی ایسا اپنے کاروبار کا بھی، اگر اعتکاف میں ہے. شٹر کاروبار کا تو بند کیا ہے، سوشل میڈیا کا بھی بند کر دیں. اگر آپ اعتکاف پر جانا ہی چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ چھوڑ چھاڑ کے صرف آپ اللہ کے لیے جائیں تو پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے، اور کرم لازمی ہوتا ہے. فرید حسین صاحب نعت شامل فرمائیں.
حسنین کا صدقہ دے دے، اس سے بڑھ کر میرے مولا مجھے حسنین کا صدقہ دے دے، میرے مولا مجھے حسنین کا صدقہ دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی کیا اور دفینہ مانگوں، اس سے بڑھ کر طول سجدے کو دیا، طول سجدے کو دیا، طول سجدے کو دیا، اور کبھی خطبہ چھوڑا، طول سجدے کو دیا، اور کبھی خطبہ چھوڑا، اس قدر پیار ہے سرکار کو حسنین کے ساتھ، اس قدر پیار تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، تو ذرا، اور میں وہ شعر دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، آل زہرا کی غلامی میں گزاری ہے حیات، آل زہرا کی غلامی میں گزاری ہے حیات، حشر کے دن بھی اٹھیں گے ہم حسنین کے ساتھ، حشر کے دن بھی اٹھیں گے ہم حسنین کے ساتھ۔
माशाल्लाह 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 भाई सुभान अल्लाह। फरीद हुसैन साहब मज़ा आ गया जनाब। ये बड़ा मुश्किल राग है, 5 सुरों का राग है, इसमें दाएं बाएं चलता नहीं है काम, लेकिन बहुत माशाल्लाह सुभान अल्लाह मज़ा आ गया जनाब। अल्लामा साहब आपने कोई फतवा नहीं लगा देना हमारे ऊपर? नहीं अच्छा जनाब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह अभी क़िबला वक़ास अली खालिद साहब भी फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया ने हमारे इस ख़ास तौर पे, चूँकि वो 10 दिन का बड़ा तवील गैप होता है ना, तो उसमें अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल होता है और लोग मोबाइल साथ ही लेकर जाते हैं। यहाँ पे एतकाफ़ के हवाले से, मैयत तक के हवाले से जो हुक्म आया है, क्या फरमाएंगे उस हवाले से कि अगर मैयत हो जाए, बंदा एतकाफ़ में है, क्या हुक्म है और यहाँ हमारा क्या हाल है? देखें, अगर मैयत भी हो जाए तो ये मोतकिफ़ तो नहीं जा सकता। देखें ना, देखें जनाजा, और मैं एक हदीस पाक सुनन इब्न माजा शरीफ की पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स एतिकाफ़ करता है तो अपने आप को अल्लाह के घर में मुक़य्यद कर लेता है। तो जब वो मुक़य्यद कर लेता है तो वहाँ पे उसका नेकियों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो इंसान बाहर के माशरे में करता है। मरीज़ की आदत करनी है, ये तो एतिकाफ़ में बैठा हुआ शख्स नहीं कर सकता। किसी जनाजे में शिरकत करनी है, ये तो एतिकाफ़ में बैठा शख्स नहीं कर सकता। इसी तरह 20 नेकियां हैं, लेकिन इस हदीस पाक में सुनन इब्न माजा शरीफ की किताब उस-सियाम में, ये हदीस पाक है बाबु फ़ज़ल एतिकाफ़ में, मेरे करीम आका फरमाते हैं जो आम नेकियां करने वाले लोग हैं उनकी नेकियों के बराबर इसके नाम अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही होती हैं। अल्लाह। अब ये कैफियत उस खुद पर तारी ना करे कि मैं मुक़य्यद हो गया हूँ तो तिलावत तो कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, नवाफिल भी पढ़ रहा हूँ, दुरूद पाक भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इयादत नहीं कर पा रहा, मैं जो है ना वो जनाजे में शिरकत का सवाब नहीं ले पा रहा, या दीगर जो नेकियां हैं। करीम आका फरमाते हैं जितनी नेकियां दुनिया वाले कर रहे हैं, ये चूँकि अल्लाह के घर में मुक़य्यद है और इस नीयत से मुक़य्यद है कि मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह को मनाऊँगा, अल्लाह को राज़ी करूँगा। अजीज़ वालिदैन वालदा किसी की वफ़ात हो जाए, नहीं, जनाजे में तो शिरकत नहीं कर सकता, एतिकाफ़ तोड़ ले, वालिदैन का हक़ चूँकि मुक़द्दम है, एतिकाफ़ तोड़ लेगा, बाद में उसकी कज़ा करेगा। कज़ा बाद फासिद हो जा नहीं जाएगा। सकता। हाँ जी, नहीं जाए, वालिदैन का मतलब तोड़ कर जाएगा ना? तोड़ के जाएगा, तोड़ कर जाएगा। हाँ जी, तोड़ के जाएगा और फिर उसकी कज़ा करेगा बाद में अगले रमज़ान शरीफ। सही। अच्छा, और कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, घर वालों को कोई ख़ास ज़रूरत हो, तो क्या अपनी बीवी से बाहर आके मिलकर बात कर सकता है, आ सकता देखिए है? आजकल तो आसानियाँ हैं, जिस तरह आम तौर पे मोबाइल का इस्तेमाल न करें, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई जिस पर कुछ जो है ना वो ऐसी बात ज़रूरी जो करना थी करना है, बीवी तो करना चाहती है फ़ोन अपने पे कर शौहर से, तो फ़ोन पे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो नहीं कि पैकेज लगा लिया और गपशप हो रही है। जिस तरह अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब फरमा रहे थे कि पूछा जा रहा है घर में क्या बना है और क्या लेकर आए हैं, शॉपिंग क्या की है, बनाना बाहर क्या है। आकर बीवी मिलना चाहे मस्जिद के बाहर, क्या मस्जिद के उस तक आ सकता है जो हुदूद एतकाफ़ है? बीवी आ सकती, वहाँ तक आ सकती। लेकिन सूरत हाल ये हो कि कोई गैर महरम मस्जिद में अगर नहीं है, अकेला ये मोतकिफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मस्जिद नबी में इतिकाफ़ फरमाते थे, तो उम्मतुल मोमिनीन फरमाती कि सरकार खिड़की से सर मुबारक अंदर करते थे हुजरे की तरफ, तो हम हुजूर का सर मुबारक धो देती थी या कंगा कर देती थी। तो इसमें यह है कि जो है पर्दे वाला मामला वो मुकद्दम है, कोई और मोतकिफ़ नहीं है। और कोई ज़रूरी बात करने के लिए अगर बीवी आ गई शौहर के पास तो फिर बात तक कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो खिड़की में आ गए, दरवाजे में आ हुदूद गए, एतकाफ़ का ख्याल रखा जाएगा। वो तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए तो मोतकिफ़ है। अगर उससे पार हो गया तो फिर पार ही हो गया, फिर अल्लाह के घर में बाहर हो गया, बल्कि अल्लाह के घर में बैठा है, उस तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखे और हर हवाले से यहाँ तक कि फजूल गुफ्तगू भी वहाँ बैठे ना करें। देखिए आम तौर पे हमारे मस्जिदों में जब हम एतिकाफ़ करते हैं तो ज़्यादा लोग होते हैं और फिर कुछ मिलने के लिए आ जाते हैं, तो फिर महफिल सज गई, तो फिर हाल अहवाल चल रहे हैं, तो ये भी एतिकाफ़ की रूह के मुनाफी है। अपने ये खैमे बनाने के तसव्वुर क्यों है मस्जिदों में? खैमा बनाने के तसव्वुर इसलिए है ना कि अपने आप को करंटीना कर ले। आजकल ये क्वारंटाइन का जो तसव्वुर है अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं कि ये कोविड है तो अब जो है ना वो क्वारंटाइन हो जाएं और करंटीना में चले जाएं। ये भी एक तरह से क्वारंटाइन है। इस्लाम ने तो पहले से दे दिया है, वो अपने आप को वबा से बचाने के लिए क्वारंटाइन है जो हम आजकल हमारी हुकूमतें चाह रही हैं और मरीज जो कर रहे हैं। इस्लाम ने जो हमें करंटीना बताया है ये इंसान की जिस्मानी और रूहानी दोनों जो है ना वो तरबियत और तज़किये के लिए ये बेहतरीन करंटीना है।
دیکھیں ایک بندہ جب 10 دن کے لیے خود کو جو ہے نا وہ قرنطینہ کر لے گا، ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، اب نہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے، نہ کسی سے فضول گفتگو کر رہا ہے، نہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، نہ لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، نہ گپ شپ لگا رہا ہے، اب وہ یا قرآن پڑھے گا یا نوافل پڑھے گا یا پھر درود پاک پڑھے گا. اب یہ جب یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں شب و روز گزار رہا ہے، اب اس کا سونا بھی عبادت ہے، جس طرح روزہ دار کا سونا عبادت ہے. اب یہ نہیں کہ وہ شب داری کر کر کے خود کو بیمار کر لے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. اپنی وہ نارمل جو نیند ہے وہ بھی لے، جو طاق راتیں ان میں جاگنا ہوتا ہے، دن کو نیند مکمل کر لے، اشراق کے نوافل پڑھے، اس کے بعد آرام کر لے، چاشت کے وقت اٹھے، چاشت کے نوافل ادا کرے، پھر تھوڑی دیر جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کر کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے آرام کر لے. لیکن یہ ہے کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، پہلی صف میں ادا کریں. یہ نہیں کہ ہے معتکف لیکن وہ چوتھی صف میں نماز ادا کر رہا ہے، اسے جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ اس کی رہ گئی، رکعتیں رہ گئی ہیں. اس طرح آپ فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جب حرمین شریفین میں طواف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تو ایک مشقت زیادہ ہے. لیکن یہاں بھی اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، ہم نے بھی اگر مسجد میں رہنا ہے تو ہمیں نماز کے لیے وضو کم از کم اذان سے پہلے کرنا ہوگا. اس کے لیے خود کو تیار کر لیں گے، پریپیئر کر کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو. صحیح، ہم بالکل ٹھیک. غیر موقدہ سنتیں بھی ادا کر لیں، نوافل پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھتے رہیں، اور پہلی رکعت میں اور پھر ساتھ میں قرآن کی تلاوت کا ایسا انتظام کریں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں 2-3 بار قرآن پاک کی تلاوت 2-3 بار تو کم از کم ہونا چاہیے. 3 بار تو کم از کم ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. 10 دن بھی اگر لگائیں تو 3 دفعہ ہونا چاہیے. علامہ صاحب جو یہ ریاضت ہے نا اعتکاف والی، میں نے اس میں ایک میرا مشاہدہ یہ ہے، مفتی صاحب میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، کہ جو 10 دن اللہ کے حضور سربہ سجود رہتا ہے، قرآن کی کثرت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، اس کا چہرہ 11ویں دن چاند رات کو یکسر تبدیل ہوتا ہے. اس کے چہرے پہ عجیب ہی نورانیت، روحانیت اور ملاحت ہوتی ہے، اور وہ جب بات کرتا ہے، باہر نکلتا ہے تو بڑا وہ اس کے ایسے لگتا ہے اس کی روح مر گئی ہے، یعنی اپنے آپ کو اس نے بالکل مار لیا ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہی تو مقصد ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا نہیں اور نفس امارہ کے چنگل سے نکلا نہیں تو حق ادا نہیں ہوا. جب حق ادا نہیں ہوا تو پھر 11ویں دن اس کا چہرہ عام ہوگا، مگر جو صحیح معنی میں اس کا حق ادا کرتا ہے پھر اس کو فیشل کروانے کی ضرورت عید کے دن نہیں ہوتی. اس کا چہرہ ویسے نکھرتا ہے، نہ مساج کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بالکل نکھرا ہوا چہرہ لے کے سامنے آتا ہے. عید کی جب نماز پڑھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں واقعی اس شخص نے اعتکاف کیا ہے. اگر اعتکاف کی روح کو ہم نے حاصل کر لیا، جس طرح رمضان کے روزوں کا ایک مقصد ہے تقویٰ، وہ نہ ملا تو پھر ہمارا جو کہ بھوک اور پیاس سا رہنا، یہ ہمارے ہاتھ میں بس یہ چیزیں آئیں گی. اگر ہم نے اس کے مقصد کو پا لیا تو ہم نے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر دیا. تو اعتکاف کا بھی مقصد ہے شب قدر کو تلاش کر لینا، شب قدر کو پا لینا اور اللہ کی بندگی کا نور سینے میں آ جانا، آنکھوں سے عیاں ہونا. اور چہرہ بھی انسان کا رونق ایسا ہو جاتا ہے جس کے دل میں، جس کے دماغ میں، جس کی سوچوں میں، جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے. اور یہ بہترین طریقہ ہے فرائض کے ساتھ وظائف کرنے کا، اپنے آپ کو پابند کرنے کا، اللہ کی محبت کے لیے. یقین جانے جو بھی کرے گا اس کو بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اس کا چہرہ ایسا نکھرا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں. مفتی صاحب، جی علامہ صاحب آپ کی قطع کلامی کی معافی، مفتی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ عید کا دن بھی چغلی کھا رہا ہوتا ہے. عید کا دن جو ہے وہ جو جب سب لوگ جا کے مرکزی جامع مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں نماز عید کے لیے، میرا دل کہتا ہے، میرا گمان ہے، پتہ نہیں اچھا غلط ہے یا صحیح ہے، بہرحال میں بات تو میں کروں گا جو میرے دل میں، اس عید والے دن میں نا لوگوں کے چہرے جو نا وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ کون کتنا بڑا رمضان میں روزے دار رہا، کون کتنا بڑا شب بیدار رہا، کون کتنا بڑا قرآن کا حقدار رہا، حق ادا کرتا رہا، کس نے کتنی زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا، وہ عید کے دن چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. جس طرح سارا دن روزہ رکھے، پتہ نہیں میرا یہ صحیح خیال ہے یا غلط ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے بھی فرمایا کہ اعتکاف سے اٹھنے والا جو ہے اس کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، اسے پھر فیشل کی اور مساج کی اور دوسری بناوٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے ہمارے پنجاب کی کلچر میں ایک رسم ہے، وہ رسم یہ ہے کہ شادی سے پہلے چند دن بچیوں کو مایوں میں بٹھایا جاتا ہے، دلہن کو. وہ چند دن جو مایوں میں بیٹھتی ہے وہ ان میں، اور جب رخصتی کا دن ہوتا ہے تو چہرے پہ ایک عجیب ملاحت اور وہ تازگی ہوتی ہے. یہ برصغیر پاک و ہند میں بڑی پرانی روایت، یہ بڑی پرانی رسم ہے اور رواج ہے. جی ہاں.
اب اگر ہم سمجھیں تو جس طرح اسے گھر سے الگ تھلگ کر کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اب کوئی کام نہیں کرنا، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی، آپ نے صرف اپنے اوپر توجہ دینی ہے اور اپنے بناؤ سنگھار پہ توجہ دینی ہے، اس کے بعد وہ 10 دن 5 دن 7 دن جب وہ گزار کے وہ دلہن بنتی ہے تو ایک عجیب رونق ہوتی ہے۔ بعض قبیلوں میں تو چہرہ چھپایا جاتا ہے، وہ دکھایا ہی نہیں جاتا، وہ پھر وہ نکاح والے دن جناب اب یہ بھی روحانی معنیوں ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ اللہ جب ہم ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے اور ایک جو بناوٹ ہے چہرے کی وہ کریموں سے آ گئی یا کاسمیٹک سے آ گئی، اور ایک جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ نورانیت بھی چہرے پر آئے گی، طویل سجدے کریں گے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو طویل سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے پر رونق ہوتے ہیں اور چہرے ایسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ وہ انگلینڈ کا ایک ڈاکٹر تھا نا، اس نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑی مشہور یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی، اس نے کہا یار اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں سب کو نماز پہ لگا دیتا، لازم کر دیتا کہ سب نماز پڑھا کریں۔ دوران خون جو ہے نا وہ سائنسدان حضرات بتاتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو دوران خون تیز ہوتا ہے اور خون کا دباؤ چہرے کی طرف ہوتا ہے تو چہرے کے جو گال ہیں نا یہ خون سے بھرے بھرے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سجدے کر رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چہرہ اس کا پر رونق ہو رہا ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا نا کہ عید کے اجتماع میں ہمیں چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، چہرے بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے، بالکل ایسے تو جس طرح گناہ کا اثر چہرے پر ہوتا ہے اسی طرح نیکیوں کا اثر بھی چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب افطار کا وقت ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار کے للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی یہ ہے کہ وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہے۔ اسی طرح جو معتکف ہے یہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا، 10 دن کے بعد جب یہ باہر نکلتا ہے، اپنوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں میں جاتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اب 10 دن عبادت کرنے کے بعد چہرے پر نور آ گیا اور جب رشتہ داروں سے ملا وہ الگ خوشی اسے ملی۔ اب اس کا چہرہ، اس کی جو ہے نا وہ چمک، وہ دمک یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے 10 دن رائگاں نہیں کیے، رائگاں نہیں جانے دیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزارے ہیں، اور وہ چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ یہ 10 دن خوبصورت انداز میں اللہ کے گھر میں گزار کر اپنی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر کے آ رہا ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات میں درد دل کے ساتھ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد اگر عید کے دن کی ظہر کی نماز ہماری قضا ہو جائے تو میرا خیال ہے ہم اعتکاف کو ضائع کر رہے ہیں۔ فجر کی ہو جاتی ہے جناب۔ ہاں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، سب سے مشکل معاملہ یہی ہے کہ ہم اعتکاف کرنے کے بعد فجر بازار میں گزر جاتی ہے، 10 دن تو وہ بند رہتے ہیں نا، تو جیسے ہی وہاں سے چھوٹتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ یار چپلیں یہ وہ، پھر جناب بازار میں جب جاتے ہیں تو پھر فجر کے بعد ہی لوٹتے ہیں۔ میں تو اکثر معتکفین کو جب وہ ہار پہناتے ہیں نا تو میں انہیں جو پہلی نصیحت کرتا ہوں یہی ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز نہ رہنے پائے، فجر کی نماز شاپنگ میں رہ جاتی ہے، اور اگلے دن عید نماز پڑھنے کے بعد جب سوتے ہیں تو ظہر کی نماز سوتے میں رہ جاتی ہے، عصر کے وقت اٹھتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے جناب، سجدوں میں بڑی طاقت ہے، اللہ اکبر، سجدے کی طاقت عالم کا نظام بدل سکتی ہے اگر کوئی سمجھے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو ذرا عرض کرتی ہے نا مولا ایک رات تو ایسی بنا لوں کہ میں جی بھر کے سجدہ تو کر لوں تیری بارگاہ۔ یہ سجدہ جو ہے یہ بندے کو تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیکھ۔ کیسا حسین اشارہ ہے، بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، پھر آپ نے مجھے جو ہے نا، اب علامہ اقبال کا یہ جو اشارہ ہے خدا کے لیے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، میں بھی شامل ہوں اس میں، ہم سب شامل ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ علامہ اقبال کیا کہہ گئے۔ فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے یہ فجر میں تیرے اٹھنا تجھے بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ تہجد تجھے، میں تو تہجد کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ تہجد کے لیے تجھے اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، تو اگر یہ سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو عالم تیرے قدموں میں سجدہ کرے، تجھے پھر کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار میرا یہ فلانا کام کر دو، یا میرا ظاہری اسباب اختیار کرنے، آپ نے لوگوں کو بولنا ہے، بتانا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، لیکن جب آپ یہ تکلیف بتائیں گے تو اللہ رب الجلال ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، غیب سے مطلب لوگ آپ کے ہم کلام ہو جائیں گے، ہم خیال ہو جائیں گے، جناب آپ کا کام ہو جائے گا۔ دن کی شروعات اگر اچھی ہو جائے نا تو پورا دن بڑا خوبصورت گزرتا ہے، اور اگر ہمارے جو ہے نا وہ شب کا اختتام جو ہے نا وہ تہجد کے ساتھ ہو اور دن کا آغاز فجر کی نماز کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ وہ دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور دل پہ اور جس طرح خوف آتا ہی نہیں ہے، جس طرح ہم یہ دیکھیں نا کہ اعتکاف کے بعد چہرے پر رونق آتی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد چہرے پر رونق آتی ہے، اسی طرح جو بندہ تہجد کے نوافل شروع کر لیتا ہے اس کے چہرے کی جو رونق ہے وہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عام نہیں ہے،
رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. یہ درد مندوں کی بات ہے، اور یہ درد بھی وہ ہے جس درد میں لذت ہے. کیا بات ہے. اٹھ فریدا جھاڑو دے مسیتے ہیں، تو ستا تیرا یار جاگدا. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال یاری. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. یعنی ایک اللہ کے ولی کی تلاش بھی انسان کو کامیابی کی طرف. ایک رات نا میں اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. زندگی میں میرے بھی کچھ مراحل ایسے آئے کہ میں بابا صاحب کے اس شعر کو نا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ کیا کہا ہے انہوں نے. پھر کچھ کرنے لگا، کچھ پڑھنے لگا، تو پھر ایک رات ایسی آئی میں نے کہ یار بابا صاحب نے صحیح کہا تھا کہ تو ستا تیرا یار ہے جاگدا، تیرا رب ہے جاگدا، تیری ڈاڈے نال ہے یاری. جو تیری یاری ہے وہ بڑے سخت قسم کی جگہ پہ تو نے یاری لگائی ہے. وہ اٹھنا اتنا سخت ہے، وہ اٹھ کے ایک دم رب کی طرف بھاگنا. نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، اٹھ نہیں پا رہے، لیکن وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے اٹھنا ہے. تو اس مالک سے یاری کرنا آسان. میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ رات کو اگر اچانک آنکھ کھل جائے اور انسان اٹھ کے 2 نفل نہ پڑھے تو سمجھیں کہ وہ جاگا ہی نہیں ہے. اس نے رب سے وفاداری اصل میں وہ جگانا کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. کہ اللہ فرماتا، مفتی صاحب بھائی اٹھ جا، آجا میری طرف آجا. مفتی صاحب اللہ فرماتا ہے نا کہ تو نے اگر اٹھ کر تیری آنکھ کھلی اور تو نے اٹھ کر مجھے سجدہ کیا تو تو نے مجھ سے وفاداری کی، اور اگر تو نے اٹھ کر اٹھا اور تو پھر سو گیا تو نے مجھ سے وفاداری نہیں کی. کمال بات دیکھیں آپ. علامہ صاحب انشاءاللہ آپ سے بھی ہم کلام ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو بھی شامل گفتگو فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عتیق پٹنی صاحب 2 شعر آپ سے ہم لیں گے آخر میں، اور 2 شعر ہم نے بھی فرید حسین صاحب سے بھی سننے. علامہ صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. کل تک پہلا روزہ، پھر 10 دن، پھر 20 دن، ہاں جناب 20 بھی پورے ہو گئے. یہ زندگی بڑی تیزی سے رواں دواں ہے اپنے اختتام کی جانب. اور کیا فرماتے ہیں کہ اب جو 10 دن ہیں اس میں کوئی چانس ہے بچنے کا؟ بالکل چانس تو آخری رات بھی ہے بچنے کا، چانس تو جب تک سانس باقی ہے تب بھی ہے بچنے کا. مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تقریباً شروع ہونے والا ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے اللہ کی رحمت کو بھی حاصل کیا، مغفرت بھی حاصل کی. جہنم سے جو آزادی ہے وہ ہم کو مل جائے گی، وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی. ہم دامن مراد تو پھیلائیں، ہم دستے سوال تو دراز کریں. ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اپنے خالق سے مانگیں، اپنے مولا سے مانگیں تو یقیناً کرم ہوگا. اور انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان 10 ایام کو، ان 10 راتوں کو، 10 دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اعتکاف بیٹھیں گے، اور بدقسمتی سے اور ہمارے ہاں اب جو اعتکاف ہوگا، میں چلتے چلتے بات کرنا چاہتا ہوں، 2-3 لوگ ہی بیٹھ سکیں گے، زیادہ تو نہیں بیٹھ سکیں گے. ان لوگوں کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ممکن ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے اور آپ گھر میں بھی رہیں. آپ ایک روٹین بنا لیں کہ مغرب سے لے کے نماز فجر تک جو تصور ہے، عبادت ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کو جاری رکھیں. اس کے بعد آپ آرام کر لیں، دن کو کام کر لیں. 5 جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اگر کوئی معتکف ہے یا نہیں ہے، سبھی کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جو نا اپنے خالق کو منانا ہے. 5 راتوں میں عبادت کا معمول بنا لیں، ہر کوئی بنائے. یہ نہیں کہ اعتکاف والے، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں، ہر شخص بنائے 5 طاق راتوں. تو انشاءاللہ کرم ہوگا جی انشاءاللہ. اور پھر امید پیدا ہو جائے گی کہ ہم انشاءاللہ ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہوں گے جو لیلۃ الجائزہ کو، جن کی جنت سے، جہنم سے آزادی ہوگی اور جنت میں داخل ہوں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم. محترم سامعین و ناظرین، رمضان سلطان پروگرام کوہ نور کے ذریعے آج آپ جامعہ برکات العلوم میں 20واں پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں.
آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد فیاض اسماعیل صاحب اور نعت خوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد اظہر ضیائی صاحب، اور مہمان خصوصی جو آج تشریف لائے ہیں صاحبزادہ عبدالقدیر احمد نظامی صاحب، جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد شفیع نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ تمام احباب کا شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد اظہر ضیائی صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محمد اظہر ضیائی صاحب۔ محترم سامعین و ناظرین، اب اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آج احباب آپ اس بات سے واقف ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق کل جو گیا ہے اور آج اور کل آنے والے پہ بھی انشاءاللہ عز و جل مولائے کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی مناقب بیان ہوں گے۔ تو میں ملتمس ہوں آج یہاں پہ عظیم شخصیت ہمارے اس علاقے کی حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض اسماعیل صاحب سے کہ آپ اپنی نورانی وجدانی ایمانی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، صدق اللہ العظیم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی۔ قبلہ شاہ صاحب دا بڑا مشکور ہاں جنہوں نے موقع فراہم کیتا کہ میں چند معروضات پیش کر سکاں۔ حضرت مولا کائنات دی شان دے اندر تو حضرات جڑی آیت پڑھی یہ رب العالمین نے قرآن عزیز برہان رشید میں اعلان فرمایا، اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں کیا تم نہیں دیکھتے۔ مولا کائنات شیر خدا اس آیت کے تحت خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا سلونی اما دون العرش، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ جب آپ نے یہ خطاب فرمایا، یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا تو سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تو اس نے سوال کیا کہ مولا کائنات آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آپ اس دعوے کے حساب سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، کہ اس رب کی علی عبادت کرتا ہے جس کو علی دیکھتا ہے۔ علی ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ تب کرتا ہے جب اس رب کائنات کو دیکھ لے۔ تو آپ کے خطاب میں آپ کے اس جملے میں اتنا جوش تھا کہ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ شخص سن کر بے ہوش ہو گیا۔ تو حضرات
مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ نماز کیسی ہونی چاہیے. نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بندے کا یہ گمان ہو کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ گمان بندے کا نہ ہو سکے، بندہ اس گمان پہ نہ پہنچ سکے، تو کم از کم اتنا گمان ضرور ہونا چاہیے کہ جس رب کی بندہ عبادت کر رہا ہے وہ رب بندے کو دیکھ رہا ہے. اگر عبادت کا یہ کنسپٹ ہوا، یہ عبادت کا انداز ہوا، تو آپ کی عبادت آپ کو مزہ دے گی. امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب جبریل سوال کرنے والے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جس وقت تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، نماز میں کھڑے ہو، تو تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس اللہ کی میں عبادت کرنے لگا ہوں اس اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر تمہاری یہ سوچ نہیں ہے، تمہاری سوچ اتنی کامل نہیں ہے، تو کم از کم اتنا ضرور سوچو کہ جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضرات، نماز وہی مزہ دیتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، جس میں دکھاوا مقصود ہو، جس نماز میں آپ کا دل نہ لگے، جس نماز میں خشوع نہ ہو، وہ نماز آپ کو مزہ نہیں دے سکتی. اسی لیے آپ نے اس آیت پہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ جو کچھ پوچھنا ہے، جو کچھ سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، میں جواب دوں گا. تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کا جواب ارشاد فرماؤں کہ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب کی حدیث پاک ہے وہ سن لیجئے. امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی نے اگر علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے ہو کے آئے گا، علی سے علم حاصل کرے گا، علی سے رابطہ کر کے آئے گا، اس کو علم حاصل ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا معنی بھی یہ بنتا ہے کہ جس نے حکمت بھی سیکھنی ہو، کہ چاہتا ہو کہ مجھے حکمت آ جائے، وہ بھی علی کے در سے ہو کے آئے گا. تو حضرات، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب کا وصال ہوا، آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کو غسل مبارک دیا گیا، تو آپ کی پلکوں کے اوپر پانی کے چند قطرات ٹھہر گئے تھے، ان قطروں کو میں نے چوس لیا تو میرے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. اور دوسری روایت یہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے امام الانبیاء نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا. جب مجھے یمن کا حاکم بنایا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سینے میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے فیصلے کر سکوں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں، لوگوں کے معاملات کو ہینڈل کر سکوں. تو اللہ کے محبوب نے وہ ہاتھ، جس ہاتھ کی شان یہ ہے، رب العالمین نے قرآن عزیز برہان رشید میں یہ اعلان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہے، یہ خالق کائنات. وہ ہاتھ آپ نے جب حضرت علی فرماتے ہیں میری پشت پر پھیرا تو میرا سینہ روشن ہو گیا، میرا سینہ منور ہو گیا. تو حضرات، جس ہستی نے اللہ کو اتنا قریب پایا ہو، وہی ہستی سمجھ سکتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور بندے کو کیا کرنا چاہیے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک یہودی سے مولا کائنات کا جھگڑا ہوا. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس یہودی کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر بیٹھ کے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس یہودی کے دل میں کچھ خیال آیا. اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے
چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حیرانگی سے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا حضرت یہ معاملہ کیا ہوا؟ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ جلد از جلد مجھے ختم کر دیں، مجھے اس قدر اذیت نہ ہو کہ میں موت کے انتظار میں بیٹھ جاؤں کہ کس طرح مجھے مارا جائے گا، کس طرح مجھے اذیت دی جائے گی، کس طرح مجھے تکلیف دی جائے گی۔ تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے مار دیتے، پھر نار کر دیتے، آپ نے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی کی تلوار اٹھی ہے، جب بھی اٹھی ہے اللہ کی رضا کے لیے اٹھی ہے، جب بھی اٹھی ہے اللہ کی رضا کے لیے اٹھی ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 افراد میں سے امام الانبیاء نے یہ فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بچھڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صلح کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، دن قیامت کا ہوگا، لوگ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ان خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو حضرات، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود اپنا بھائی بنایا۔ جب صحابہ امام الانبیاء کی اقتداء میں مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو امام الانبیاء صحابہ کو آپس میں انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی قرار دینے لگے، تو سب کو آپ نے کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ تو حضرت علی شیر خدا کو آپ نے کسی کا بھائی نہ بلایا، کسی کے متعلق یہ اعلان نہ کیا کہ علی فلاں کا بھائی ہے اور فلاں علی کا بھائی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ نے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا، علی کیا بات ہے، کس بات نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت علی اے علی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ کا رسول تیرا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی؟ اور یہاں پر نہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضرت گرامی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی بات جس بات سے میں نے شروع کیا تھا کہ آپ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بندے کی جب یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں امام الانبیاء سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ تو نماز عصر کا ٹائم ہے، امام الانبیاء نے نماز عصر ادا فرما دی تھی، حضرت علی کی نماز عصر ابھی رہتی تھی۔ تو نماز عصر کا ٹائم جا رہا تھا، حضرت علی دیکھ رہے تھے چہرہ مصطفیٰ کو کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، تو دل میں یہ خیال آیا اگر اللہ کے حبیب کو، رسول کائنات کو جگا کر اٹھا کر آپ کی نیند میں خلل واقع کر کے میں نماز ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کس طرح قبول فرمائے گا؟ کیونکہ نماز اللہ کو وہ قبول ہے جو محبت رسول میں ادا کی جائے، جو عشق رسول میں ادا کی جائے۔ محبت رسول میں جو نماز ادا ہوتی ہے اس کا سرور ہوتا ہے، اس کا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اسی سوچ میں آپ نے آپ کو نہ جگایا تو نماز عصر کا ٹائم چلا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے تو چہرہ والضحیٰ پر، امام الانبیاء کے رخسار پر جب وہ آنسو کے قطرات گرے، امام الانبیاء نے آنکھیں کھولی اور فرمایا علی کس بات نے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز
تو حضرات آج ہمیں بھی یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہم علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن محبت تو یہ ہے جس سے محبت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں نماز کا فکر ہو؟ نہیں، ہم نماز سے غافل ہیں۔ ہماری نماز پڑھی گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی گئی تب بھی ٹھیک ہے، نماز ایسی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میری نماز اثر چلی گئی، اور کون سی یہ نماز اثر ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو جو نماز وسطیٰ ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ نماز وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ جب نماز چلی گئی تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء نے پوچھا علی کیوں روئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز جاتی رہی۔ تو امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا اس انداز سے کرتے ہیں کہ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، علی کی نماز جاتی رہی، یا اللہ سورج کو اس مقام پہ لے کے آ جس مقام پہ علی کی نماز اثر ادا ہو۔ تو حضرات عشق تو یہ ہے کہ نمازیں اس کی محبت میں ادا کی جائیں۔ اگر بندہ غافل ہو کے نماز پڑھے تو ایسی نماز کی اللہ جل قدوس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی ہی نماز ادا کریں جو اللہ کو چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ حضرت ذوالنون مصری کا جب وصال ہوا تو آپ سے کسی نے خواب میں ملاقات کی، خواب میں آپ کا دیدار ہوا، تو اس شخص نے آپ سے پوچھا یا حضرت یہ فرمائیے گا کہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے یہ آواز آئی کہ اے غافل، اے جھوٹے دعوے دار آ گیا۔ یعنی کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعوے کرتا ہے اس میں جب بندہ پورا نہ اترے تو پھر جھوٹا ہی ہوا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے سے آپ نے فرمایا 3 دعوے بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے اور تینوں میں بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ پہلا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کام ایسے کرتا ہے جیسے وہ بالکل آزاد ہے۔ بندے کا لفظی معنی ہوتا ہے غلام، تو غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے کہ غلام جب اپنے آقا کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے تب بھی مار کھایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مالک کہتا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے جوتے کو ہاتھ لگاؤ۔ تو آزاد بندے کی طرح بندہ زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، اور ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن بندے کی رزق کے لیے کوشش ایسی ہے کہ کوئی نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ صحت دیکھتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، لگا اگر ایمان ہے تو پھر رکے، صبر کرے۔ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور ہر بندے نے مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات برحق ہے، اس سے بڑی برحق بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ موت نے آنا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے، سب سے بڑا سچ موت ہے، لیکن پھر بھی بندہ کام ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں۔ تو حضرات زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، کہ بندہ یہ گمان غالب کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایسی عبادت ہوگی تو پھر عبادت کا مزہ آئے گا۔ اللہ جل قدوس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی تیری رضا واسطے روزہ رکھیا. شاہ صاحب نے افطاری دا اہتمام کیتا. اتنا بڑا لوگوں دا اتنے یار اجتماع ہویا. سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ چ قبول و منظور فرما. ساری زندگی دے مولا صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ سانو اعمال صالح کرن توفیق عطا فرما. خاتمہ بالایمان فرما. قبلہ شاہ صاحب نو صحت کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرما. حضرت صاحب بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام رمضان سلطان میں اس وقت ہمارا سیگمنٹ ہے استخارہ، اور لائیو کال کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے. آپ فون اٹھائیے، کال ملائیے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. آپ کے علم میں ہے کہ جو زندگی کے مصائب و مشکلات، پریشانیاں، تکالیف انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا کم از کم سیلف ڈیفنس کے لیے جو وظائف بتائے جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ بھی ان کا حصہ بنتے ہیں. آپ سوال کرتے ہیں اور آپ کے سوالات پر علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے وظائف تجویز فرما رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام میں موجود ہیں ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید مفتی شہباز سیفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے ہمارے مہمان جناب روزانہ استخارہ کا حصہ ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ہی معروف اور محترم اور آپ کے پسندیدہ حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ٹی وی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے. آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. اگر کوئی دین کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ابہام پیدا ہو رہا ہے تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی کال کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ جو زندگی سے جڑی ہوئی مشکلات ہیں، کہیں روزی کی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلتا، کہیں گھریلو ناچاکیوں کا مسئلہ ہے، کہیں بچوں کی بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں ہمارے والدین کی بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں بہت زیادہ کرونک ڈیزیز کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے اور انشاءاللہ وظائف کی صورت میں آپ کو اس کا حل بتانے کی کوشش کی جائے گی. ہم حل بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حل پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے پابندی کے ساتھ. ایسے نہیں پڑھنا کہ آپ نے 5 دن پڑھا، 10 دن پڑھا اور 11ویں دن بھول گئے، کہ بس 11واں دن چھوٹ گیا، پھر 2 دن بعد پھر آپ کو خیال آیا کہ جی وہ وقاص علی خالد صاحب نے کہا تھا سورہ کوثر پڑھنی ہے 21 مرتبہ روزانہ، 2 دن کا تو ناغہ ہو گیا، چلو میں آج سے پھر شروع کر دیتا ہوں. پھر 4 دن پڑھا، پھر چھوڑ دیا، پھر 21 دن بعد علامہ صاحب کو فون کیا، علامہ صاحب کو فائدہ نہیں ہوا آپ کے وظیفہ بتانے سے. تو وظیفہ تبھی کارگر ہوگا کہ جب اول نماز، دوم درود پاک اور تیسرا وظیفے پر سختی سے ٹائم کے ساتھ اور جو تعداد بتائی جائے گی اس پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز فائدے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے صحیح باتیں کی؟ بالکل صحیح، غلط باتیں کی؟ بالکل بجا آپ نے فرمایا. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں نا فرائض ضروری ہیں. پتہ نہیں کچھ غلط تو نہیں کہہ نہیں، گیا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ فرائض کے بعد وظائف ہیں. صحیح. نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو وظیفہ بتایا جائے، جتنی تعداد میں بتایا جائے، جس وقت بتایا جائے، اسی انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور اگر ہم جتنے دن وظیفہ کر رہے ہیں اتنے دن نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر بھول جائیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع اگر اس وقت کریں جب ہم مشکل میں ہیں تو پھر یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی یاد سے اپنے شب و روز کو معمور رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو علامتیں بیان فرمائی نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا تھا نا اٹھ دیاں بہن دیاں ٹر دیاں ستیاں تے جاگ دی.
नाम जपदी रहो, वाह, जिक्र करदी रहो, वेख रौनक फिर सराग दी। यानी अगर चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी में रौनकें आ जाएं तो फिर उठते बैठते चलते फिरते उस मालिक और उस खालिक का जिक्र याद करो इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ उलमा ने, मशाइख ने मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिस दम गाफिल उस दम काफिर। अल्लाह अकबर। यानी किस मकाम पे पहुँच के आपने ये बात की होगी कि एक सांस भी मेरा, अगर एक दम भी मेरा अगर गफलत में गया तो वो मेरा कुफ्र में गया। अल्लाह, हर लम्हा अल्लाह की याद में। वो तो मकसद उसे भी, हमारे कितने लम्हे, हम किस मकाम पे खड़े हैं यार, हम भी तो आखिर इंसान ही है ना, हम भी मुसलमान हैं, हम भी उन्हीं लोगों के मानने वाले। चलो उतने दम ना सही, उसके आधे दम ही कम से कम इसमें शामिल हो जाएं, उसकी याद में शामिल हो जाएं, तो फिर किसी को ना कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को अपना मसला बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे दम अगर उसके ज़िक्र में आ जाए। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जनाब की हाल है भाई? हाल चंगा जनाब, तुसी सुनाओ। शुक्र है जी जनाब। जी मैनू कोई बताओ जी, जेड़ा ना वजीफा अपना ना लिंगा नु करदा रहांदियां यूरोक एसिड ते कब्ज रंदी है ते इहो जे मसले ने जी। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वार से दवाई खाना। सही, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जवाब देते हैं आपका जनाब। जी अल्लामा साहब, यूरिक एसिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। अपना जो डाइट प्लान है, जो खाना है, उसको अच्छा करें आप, और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें, और मटन से, बीफ से, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना पड़ेगा। फिर ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड प्रेशर है, और यूरिक एसिड की आप बात करें तो ये आपके खाने पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपने खुराक को अच्छा कर लें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने एक तस्बीह रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की करनी है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद व सलाम पढ़ें, और 100 टाइम्स 100 दफ़ा डेली आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है, और नमाज की आपने पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह ताला। ये दर्दें, यूरिक एसिड और जो प्रॉब्लम्स जो आपको जिनका सामना करना पड़ता है, इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी इससे जान छूट जाएगी। अपनी खुराक का ज़रूर ख्याल करें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब। अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब ने जो पहली बात की ना, उस पर मुझे छींक आ गई है कि वो आप अपनी खुराक पर भी थोड़ा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप वज़ाइफ की तरफ वज़ाइफ भी करें। इल्ला माशाल्लाह कि बहुत ही अच्छी बात है वज़ाइफ करना, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप मुरगन ग़िज़ाओं पर भी ज़ोर है और फिर वजीफ़ा कुछ नहीं करेगा तो थोड़ा परहेज़ भी करना है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, सिंधी में बात करियो तो सही है? सिंधी में कयो, असां के समझ अचे थी। कयो सिंधी में कयो। जी भाई साहब, 5 साल थिया न बीमार पई आहियां। अलामा साहब से मुंहिंजो इहो सुवाल आहे, ऐं ठीकु थी वञा अहिड़ो को मूंखे वज़ीफ़ो ॿुधायो। ऐं सॼो ॾींहुं मानी बि कोन थी खायां, सॼो ॾींहुं बेहोश पई आहियां, ख़बर कान थी पवे जादू आहे या बीमारी आहे। डॉक्टर वटि वञा थी, घणी तकलीफ़ थी वञे। ठीक आहे। मुंहिंजी भेण किथे खां ॻाल्हाईंदी पई आहे? नए दुंबले खां भाई साहब ॻाल्हायां पई। ठीक आहे, ठीक आहे। इलाही तव्हांजी महिरबानी, बहुत शुक्रिया। जी मूंखे दुआ कजा। ज़रूर ज़रूर, छो ना करां दुआ, इंशाअल्लाह। मूंखे जाम दुआ कजा, ऐं सफ़ा लाचार आहियां। अल्लाह रहम कंदो, अल्लाह रहम कंदो इंशाअल्लाह। तो मामो आई मुंहिंजो इस्तकारो करे मूंखे ॿुधा, मूंखे के सिधी ॻाल्हि कोन ॿुधाई। 5 साल थी विया आहिनि, आज़ाब में आहियां। अज़ाब ना आहे, अल्लाह जी बारगाह सां तुंहिंजे लाइ हिकिड़ो इम्तिहान आहे। अज़ाब ना आहे मुंहिंजी भेण। जी मामा, ऐं 5 साल थिया आहिनि, हिन खां बग़ैर नमाज़ 5 वक़्त पढ़ंदी हुअसि। आई त ठीक है, ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, हमारी बहन जो है ना वो समझ आ गया सिंधी। सिंध में मेरा जाना होता है, मैं अगर थोड़ा बोल नहीं सकता समझ सारा लेता हूँ। चले जनाब, मैं आपने सिंधी बोली है ना, समझ लिया है। आपने जो सिंधी में बात की है ना, ये बड़ा अच्छा लगा। माशाअल्लाह। कि आप पश्तो में कर लेते हैं, सिंधी में कर लेते हैं। सिंधी में तो वैसे आप रहते हैं,
اور اب पंजाब में भी आपने बलोची में भी कर लेते हैं, आप फिक्र ना करें। जी, ऐसे ही है। अल्लाह पाक करम फरमाए। आपने कहा कि जादू है या बीमारी है, इस हवाले से पूछ रही हैं 5 आप। साल से तकरीबन जी, तकलीफ में है, अल्लाह पाक करम फरमाए। जादू आसानी- टोने का भी पूछ रहे हैं कि जी, जादू जी, टोना जी, है बिल्कुल क्या ऐसे है? ऐसे आपने ना सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, सूरतुल बकरा, ठीक है मेरी बहन, सूरह फातिहा के बाद अगली सूरत सूरतुल बकरा है, और उसकी जो आखिरी 2 आयात हैं वो आपने पढ़ के अपने पे दम कर लेना है। जो बीमार है उस पे आपने दम कर लेना है इंशाअल्लाह ताला, और पानी पे दम करके पी लेना है। जहाँ 5 साल आप शिद्दत मर्ज़ में मुब्तला रही हैं, इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के दम कर लेंगे, पानी पे दम कर लेंगे, जादू टोने बंदिशें सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और अल्लाह करीम की ज़ात आपको शिफाए कामिला अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। सही सही, बहुत ही मुजरब और आला चीज़ है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। अगर जादू का मामला हुआ भी तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सही। एक कॉलर हमारे साथ है जनाब, कॉल ले लेते हैं, वरना सालार साहब जो है ना दूसरी मरतबा फिर बड़ी ऊंची आवाज़ से कहते हैं, तो ले लेते हैं, जल्दी से शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ हरिपुर से। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल करेंगी? मुझे अपने देवर के बारे में बात करनी थी। देवर के बारे में? जी जी, 2 साल से तो कोई काम रोजगार नहीं है। जहाँ कहीं कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई रुकावट हो जाती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई काम नहीं होता। ठीक है मेरी बहन। देवर का बंदिश का मामला हो, कोई रुकावट हो, ऐसे लगता है। आलिया बहन, आलिया बहन, आलिया बहन, आपके देवर का नाम क्या है? मोहम्मद सज्जीद, उनकी वालिदा का नाम जीनत नसार। सही, ठीक है मेरी बहन, बताते हैं। जनाब मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? रोज़गार का मसला है। बहन की हमारे पहले भी गालिबन कॉल आई थी। मेरी बहन, पहले भी हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि रोज़गार के मसाइल के हल के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम नमाज की पाबंदी करें। सही। और कुरान की तिलावत जितनी मुमकिन हो उसे अपने मामूल में रखें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए गिरामी हैं, हर नमाज के बाद 1 तस्बीह यानी 100 मरतबा उन्हें पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। अव्वल आखिर 7-7 बार दुरूद पाक पढ़ें, और दरमियान में 100 मरतबा या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु। वाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों अस्माए गिरामी हैं, और इनसे बहुत बरकत मिलेगी इंशाअल्लाह, रिस्क वाफिर होगा। लेकिन शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी आप शुरू करें, और साथ में कुरान की तिलावत जितना वक्त मिले, लेकिन रोज़ाना चाहे 1 रुकू ही सही, लेकिन कुरान की तिलावत का मामूल बनाए। या वहाबो या रज़्ज़ाक़ु, ये दोनों अस्माए गिरामी हर नमाज के बाद, जी, हर नमाज 100 मरतबा, 100 मरतबा 1 तस्बीह, यानी कि 1 तस्बीह हर नमाज के बाद या वहाबो या रज़्ज़ाक़ु पढ़े। मेरी बहन आप पढ़ें, अपने देवर के लिए दुआ करें, और अपने देवर को भी बताएं वो भी पढ़ें। और कुरान, नमाज, कुरान जिस तरह मुफ्ती साहब ने जिक्र किया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं जनाब। देखते हैं कि कौन और कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, सर क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान जनाब। आप खुश हैं? हाँ जी सर, मैं पत्तों की से मुश्ताक बोल रहा हूँ। जनाब जुल्फ़िकार भाई, मैं ये पूछना चाहूँ, जिससे दिल मुतमिन हो ना, वो कोई वजीफा दे जिससे दिल मुतमिन हो। मुश्ताक पत्तों की से जनाब, ये इत्मीनान क़ल्ब के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे वजीफ़ों का एक वजीफ़ा मांग लिया है मुश्ताक तुमने, सारे वजीफ़ों का एक वजीफ़ा। वाह जनाब। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि मुश्ताक साहब, पहले तो आप पंजगाना नमाज उसको लाजिम कर लें। यकीनन आप पढ़ते होंगे। नमाज की पाबंदी के साथ आपने 3 तस्बीहात दुरूद पाक की करनी है, और 1 तस्बीह कलमा तैयबा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा, और 3 तस्बीहात दुरूद पाक की। ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इत्मीनान क़ल्ब नसीब होगा। जहाँ पे पाबंदी ये सोमो सलात है, जहाँ पे दुरूद पाक की बरक़ात हैं, वहाँ पे कलमा तैयबा। ये कलमा तैयबा जो एक दफ़ा दिलो जान से पढ़ता है, ज़ुबान से इकरार करता है, दिल से तस्दीक करता है, 100 साल के भी गुनाह हो तो एक बार जो कलमा पढ़ता है उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में जब दाखिल हो जाता है, ये कलमा कितनी पावर है। तो जो डेली 100 टाइम्स पढ़ेगा उस पर अल्लाह की बरकतें कितनी होंगी। इंशाअल्लाह ताला आप इस तस्बीह का आगाज़
آج ہی سے کر لیں، آغاز کریں، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، کیونکہ دلوں کا اطمینان نہ مکان میں ہے، نہ دکان میں ہے، نہ بنگلے میں ہے، نہ گاڑی میں ہے، نہ دنیا کے کسی اور سامان میں ہے، دل کا قرار ہے تو ذکر خدا میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو کلمہ پڑھیے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، جب یہ دو ذکر مل جائیں تو اس کو قلب جو ہے مطمئن نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جس دل میں آ جاتا ہے نا، پھر اس سے خوف نکل جاتا ہے۔ ایک کالر جناب، وہ کالر ڈراپ ہو گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر اس دل سے میں خوف کو نکال دیتا ہوں۔ اب روزی کا بھی خوف ہے، لڑائی جھگڑے کا بھی خوف ہے، گھر گرہستی کا بھی خوف ہے، سٹیٹس کا بھی خوف ہے، ہر چیز کا خوف ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں جس دل میں آ جاؤں پھر خوف رہتا ہی نہیں، اس کا مطلب اس کے ذکر کے ساتھ ساری چیزیں آ جائیں گی، مشکلات پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی۔ ہم لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں ہم دیتے، مسلمان ہیں شوکت بھائی، توجہ نہیں دیتے۔ ہم پہ کرم ہی کرم ہے، ماہ رمضان، روزے، اللہ پاک کا کرم، شب بیداریاں۔ جی جی، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی۔ سر میں آصف بات کر رہا ہوں گولا چیزیں سندھ سے۔ آصف بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ سر، دعائیں فرسٹ کلاس۔ سر ہماری نوکری بھی ہے، ہم کمپنی میں کام بھی کرتے ہیں، سر ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ روزی میں برکت نہیں ہے، صحیح۔ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں سر، نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، اور قرآن شریف پڑھتا ہوں، اور اپنا روزے رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزے تو خیر رکھنے ہیں بھائی، عاقل بالغ مسلمان کو روزے تو رکھنے ہیں۔ آصف بھائی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں روزگار کے حوالے سے آپ کی پریشانی کا حل جناب۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس بھائی کے لیے سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ نماز اور روزہ کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کے فرائض میں سے بھی ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اگر توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائی، روزی میں برکت کے لیے میں آپ کو آزمودہ ایک اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ واہ۔ آپ نے جب کچھ خرچ کرنا ہو تو رقم اپنے رکھی ہوئی رقم سے جب جدا کریں، جیب سے نکالیں، پاکٹ سے نکالیں، یا اپنے پرس سے نکالیں، یا گھر میں جہاں رکھیں وہاں سے اٹھائیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اچھا۔ اور جب آپ کسی سے وصول کریں، سیلری آپ کو ملی ہے یا دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی کسٹمر آیا، اس نے کچھ پرچیز کیا، وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کرتا ہے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وصول کرنا ہے۔ یعنی جب کسی کو دینے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون دل میں پڑھ لینا ہے، اور لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، واہ، جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ فاقہ نہیں آتا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی سر، میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے، جادو وغیرہ ہے۔ توقیر بھائی گجر خان سے ہیں۔ جادو کا کیسے آپ کو پتا کہ آپ کے گھر میں جادو ہے؟ جی گھر میں سب بیمار رہتے ہیں سر۔ اچھا، سب بیمار رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا توقیر بھائی کہ آپ کے گھر پہ جادو ہے، بندش ہے، ٹونا ہے، یہ تو اس کا مطلب تو نہیں ہے۔ جب تک کوئی اوتھینٹسٹی آپ کو اس حوالے سے نہ نظر آئے، آپ اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو ہے، فلاں ہے، یوں ہے۔ بہرحال بتاتے ہیں آپ کو جناب علامہ پیر وقاصدی خالد صاحب۔ اللہ پاک توقیر صاحب آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ گھر میں جو بیماریاں آتی ہیں، جو رزق میں بے برکتی آتی ہے، اور بھی جب انسان کو یا تو اس کی آزمائش ہوتی ہے یا اس کے اپنے اعمال کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو معاملہ ایسا ہوگا۔ اللہ پاک توقیر صاحب آپ کی پوری فیملی پہ کرم فرمائے۔ آپ نے میرے بھائی جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے، انشاءاللہ تعالی بیماری آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے تیسرا کلمہ جو ہے، تیسرا کلمہ 100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، اور روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں، اور جو چاروں کونے ہیں گھر کے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ آپ کر لیں۔ تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھ کے پانی پی بھی لیں جو بیمار رہتا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکاؤ تھوڑا تھوڑا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 8 سے کر لیں یا کل سے کر لیں، آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ نماز کی پابندی اور درود و سلام کی کثرت، ہر جملے میں بات یہ نہ بھی کروں مگر یہ بات طے ہے، نماز اور درود و سلام کے بعد یہ عمل کر دیں۔ صحیح۔
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب، شامل کرتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہمارے بیٹے میں پڑھتے نہیں ہے، تینوں بیٹا ہے، 2 بیٹی ہے۔ جی بھائی، روزی میں برکت نہیں ہے سر۔ روزی میں برکت نہیں ہے؟ نہیں ہے سر۔ اچھا، 7 آدمی ہمارے، 17 آدمی ہے ہمارے کھانے والا، میں ایک کمانا ہے۔ عاصم بھائی بدین سے، ہمارا ابو فوت ہو گیا۔ ارے ٹھیک ہے ادا سائیں، ٹھیک ہے۔ عاصم بھائی بدین سے عاصم بھائی بالکل بتاتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ رہیں، تھوڑی دیر توجہ سے مفتی صاحب کی بات کو سنیں۔ جناب مفتی صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رزق میں برکت کے لیے ضروری ہے نماز اور تلاوت قرآن کی پابندی۔ اس کے علاوہ مختلف اذکار ہیں، جس طرح یہ دوست سوال کر رہے تھے تو انہیں ایک آسان سا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ آسان وظیفہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے وہ 2 خوبصورت اسماء گرامی جن دونوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، واہ، یعنی یا رحمان یا رحیم، روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا ہے کسی بھی وقت۔ اچھا، نماز کی پابندی کریں، اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو اشراق کے نوافل پڑھنے کے بعد کر لیں، نماز فجر کے فوراً بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں، صحیح، یا نماز مغرب کے بعد، لیکن ایک وقت خاص کر لیں، اسی وقت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 313 مرتبہ یا رحمانو یا رحیم، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں بے پناہ رزق عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور کالر ہیں جناب، السلام علیکم۔ ڈراپ ہو گئی، چلیں ٹھیک ہے۔ جی علامہ مقاصدی خالد صاحب، یہ اب جو عشرہ ہے یہ تو بڑے کرم اور فضل والا ہے، ہم کافی دیر سے اس پر کلام بھی کر رہے تھے، تاخراتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اعتکاف کے حوالے سے بھی۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو اس عشرے میں خاص طور پر کیا جائے جس میں روزی میں برکت ہو، خاص طور پہ روزی کے لیے بہت پریشان ہیں لوگ، کووڈ کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بھی ایک مسائل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عام طور پہ بھی روزگار کے مسائل رہتے ہیں، کوئی ایسی خاص ترکیب بتائیے۔ اللہ کریم سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ روزی کے مسائل ہیں، کووڈ کی وجہ سے بھی ہیں، ویسے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ خاص عمل آپ نے پوچھا تو خاص عمل یہ ہے کہ ہم آج کے بعد اس چیز کو اپنے پہ لازم کر لیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے زندگی میں حلال و حرام میں تمیز کو رکھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اچھا، بس چیزوں میں اضافہ کرنے کی بجائے کچھ چیزوں میں کمی کر دیں۔ کمی کیا؟ گناہوں سے منہ پھیر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ استغفار کریں گے تو روزی میں بے پناہ برکت ہوگی، توبہ کریں گے رزق میں برکت ہوگی۔ ہم رزق کے تمنائی بھی ہوں، گناہ پہ گناہ بھی کرتے رہیں، حرام پہ حرام بھی کرتے رہیں، صحیح، یہ اچھا نہیں ہے۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم دونوں میاں میری، ہمارا جسم بہت درد کرتا رہتا ہے جی۔ سر یہ آپ چینل سے بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی چینل سے ہی بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں طارق بھائی؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارا نا میاں بیوی دونوں جسم اتنا بھی درد کرتا رہتا ہے نا ہر وقت ہی، تو اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیں کہ ہمیں چھٹکارا مل جائے، سے دوائی دیتے ہیں، چھٹی دیتے ہیں، مڑ کے پھر۔ اچھا، عبداللہ میاں بیوی کے جسم میں درد رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے طارق بھائی ہمارے ساتھ رہیے۔ سر ہمارا ایک ہی بچہ ہوا، آگے اولاد نہیں ہو رہی ہمارے۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے بھائی جان؟ پہلا بچہ کتنی عمر؟ شادی کو ہماری کو 10 سال ہو گئے سر۔ 10 سال ہو گئے شادی، پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ اولاد بالکل نہیں ہے آپ کی؟ ایک بچہ سر، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، 7-8 سال کا ہو گیا وہ۔ ایک ہی بیٹا، شکر پڑے اللہ نے آپ کو ایک اولاد تو دی ہے نا، اللہ اور بھی دے گا انشاءاللہ۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک کرم فرمائیں گے طارق صاحب انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم نے بھی دعا کرنی ہے، آپ نے بھی دعا کرنی ہے، ہم نے بھی مانگنا ہے، آپ نے بھی مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اولاد ملے گی۔ دردیں آپ کو ہوتی ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام آپ بھی پڑھیں، آپ کی مسز بھی پڑھیں،
فرض نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر مغرب عشاء کے بعد اتنا مختصر یہ وظیفہ ہے کہ 7 مرتبہ یا ذل جلال والی کرام پڑھنا ہے، یوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا آغاز کریں. دردیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. جب دردیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور آپ کے آنگن میں خوشیاں آئیں گی، اور خوشیوں میں ایک پھول آپ کی اولاد کی صورت میں بھی ہوگا انشاءاللہ. صحیح. ایک اور کالر ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب سر میں نے کل بھی کال کی تھی، میں ساجد بات کر رہا ہوں. جی جی سر میں اللہ تعالیٰ کے نام بہت خوشی کے ساتھ پڑھتا ہوں. اچھا. تو میرا مولانا وقاص پیر وقاص علی صاحب سے سوال ہے کہ مجھے کوئی اچھے نام بتائیں 3 اکٹھے. اچھا. جن کو میں اپنی زندگی کا ورد بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساجد بھائی بتاتے ہیں. میری ہر مجبوری اور تمام روزگار اور رزق سب کچھ اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں جناب. جی اللہ کرم فرمائے اور آپ نماز کی پابندی کریں. اللہ کی اسماء ہر اسم اپنی ایک شان رکھتا ہے. ہر اسم میں کئی راز چھپے ہیں. ہر اسم میں کئی ایسی باتیں ہیں، کئی محبت کے راز ہیں، حکمتیں ہیں اور اس کے اثرات ہیں اور اس کے پھر ایسے نتائج ہوتے ہیں کہ انسان کا بخت بلند ہو جاتا ہے. آپ نے میرے بھائی جو میں تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان کی ایک تسبیح کم از کم ڈیلی آپ کر لیا کریں. اللہ رب العزت کا ذاتی نام بھی ہے، شان رحمانیت بھی اس کی شامل ہے. جب اللہ کو پکار لیا، اس کے رحمان ہونے کو پکار لیا، پھر رزق بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، بیماری بھی جائے گی اور بے روزگاری بھی جائے گی اور زندگی میں نحوستیں بھی جائیں گی جب آپ نے اپنے خالق کو پکار لیا. یا اللہ یا رحمان ایک تسبیح ڈیلی کیجیے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. ٹھیک ہے جناب. علامہ وقاص علی خالد صاحب جی بہت شکریہ. شکریہ کا وقت آ گیا. جی شکریہ کا وقت آ چکا ہے. دعا کا وقت آ گیا. اچھا ٹھیک. اور جناب مفتی سید شہباز سیفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کافی وقت دیا آپ دونوں احباب نے. دعا کا وقت ہے جناب. آخر میں آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. ناظرین محترم اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اس عشرۂ جہنم سے آزادی کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے امید ہے انشاءاللہ ہم پر کرم ضرور ہوگا. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں جو رہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے انعام ہے انشاءاللہ. جو خوف اور امید کی کیفیت میں رہے اور جو بے خوف ہو جائے اور اس کے دل میں کوئی اللہ کی بارگاہ سے اور دنیاوی معاملات میں پڑ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے کوئی رجوع نہ رہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین میرے مولا ہم سب کے ساتھ جو لوگ دعا میں شامل ہیں، میرے مولا میری بہنیں بھائی دوست احباب بزرگ جوان جو بھی اس دعا میں شامل ہے سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما، جو گھریلو الجھنوں کا، نا اتفاقیوں کا، نا چاکیوں کا شکار ہے میرے مولا سب کو نجات عطا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی روحانی مرضوں کا شکار ہیں ان کو شفا عطا فرما. میرے مولا جو کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہم سب کو پوری دنیا عالم اسلام کو میرے مولا کرونا وائرس سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو میرے مولا اس موذی مرض سے وبا سے محفوظ فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. جن کو بیٹوں کی طلب ہے ان کو بیٹے عطا فرما. جن کو بیٹیوں کی طلب ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو زہد و ورا کا پیکر بنا. میرے مولا اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. آقا کی سچی غلامی عطا فرما. اتباع مصطفیٰ کا نور عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.